کملی والے کا لال بیٹھا ہے، مالک حسن و جمال بیٹھا ہے، اور بھیک زہرا کی بانٹنے کے لیے خود ہی زہرا کا لال بیٹھا ہے۔ ناظرین کرام، آپ اپنی اسکرین پر ہمارے مہمان خصوصی کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آپ دیکھ رہے ہیں اور ثواب دارین سے مالا مال فرما رہے ہیں۔ ہمارے مہمان خصوصی ہیں آج کے پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گل گلزار شہبازیت، حضرت العلام حضرت علامہ مولانا سید شہنواز عالم شہبازی، خانقاہ عالیہ شہبازیہ بھاگلپور تشریف فرما ہے، اور میں بلا تاخیر بلا تفصیل و تمہید میں حضرت کو آپ کے روبرو کرنے جا رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر سامعین اور تمام احباب محبین، اور خصوصی کے ساتھ جناب ثناء المصطفیٰ صاحب قبلہ اور مداح رسول توحید عالم شہبازی صاحب قبلہ، اور جتنے بھی تمام دیگر احباب اس وقت اس چینل پر نعت رسول اور ذکر رسول سن رہے ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اور آپ جس شہنشاہ کونین ہادی دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دم بھرتے ہیں اور تا قیامت ان کے عشق میں گرفتار رہیں گے، انہی کی بارگاہ میں ہم اور آپ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے قبل آپ نے نعت پاک کے اشعار حضور علامہ ضیاء شہبازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کو آپ سماعت کر رہے تھے، تو اس فقیر کے بھی دل میں ایک عشق کا جذبہ مچلا، اور اسی بارگاہ میں دل یہ کہتا ہوا نظر آیا، اور رب کی بارگاہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ سرمایہ گناہوں کا میرے پاس بہت ہے، سرمایہ گناہوں کا میرے پاس بہت ہے، یا رب مجھے اس بات کا احساس بہت ہے، یا رب مجھے اس بات کا احساس بہت ہے، اور یہ جان کر لایا ہوں محمد کا وسیلہ، یہ جان کر لایا ہوں محمد کا وسیلہ، محبوب کی نسبت کا تجھے پاس بہت ہے، محبوب کی نسبت کا تجھے پاس بہت ہے۔ اور دیکھیں کہ اگر عشق رسول میں ڈوب کر اگر میں پڑھنا چاہوں تو اس طرح پڑھنا چاہوں گا کہ ناز ہے جس پہ عبادت کو وہ سر تیرا ہے، ناز ہے جس پہ
عبادت کو وہ سر تیرا ہے، رحمتیں جس پہ برستی ہیں وہ گھر تیرا تیرا ہے، ہے، سبحان اللہ، رحمتیں جس پہ برستی ہیں وہ گھر تیرا سبحان اللہ، ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ تیری معراج میں کیوں لاؤں مکانوں کی دلیل، تیری معراج میں کیوں لاؤں مکانوں کی دلیل، عرش و کرسی تو فقط رکن سفر تیرا ہے، سبحان اللہ، عرش و کرسی تو فقط رکن سفر تیرا ہے، ناز ہے جس پہ عبادت کو وہ سر تیرا تیرا ہے، ہے۔ سبحان اللہ، اور اس شعر کو دیکھیں کہ دست بو جہل میں ہو یا کف ابلیس میں ہو، دست بو جہل میں ہو یا کف ابلیس میں ہو، کسی مٹھی میں مقید ہو حجر تیرا ہے، سبحان اللہ، کسی سبحان اللہ، مٹھی میں مقید ہو حجر تیرا ہے، ناز سبحان اللہ، ہے جس پہ عبادت کو وہ سر تیرا تیرا ہے، بے شک، ہے۔ اور شعر کو دیکھیں کہ ارشاد، فلسفہ تنگ ہے یونان کی حکمت عاجز، فلسفہ تنگ ہے یونان کی حکمت عاجز، عاجز عاجز، خاک کو پاک بنانے کا ہنر تیرا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خاک کو پاک بنانے کا ہنر تیرا، تیرا ہے، ناز ہے جس پہ عبادت کو وہ سر تیرا ہے۔ اور جو عاشق رسول ہوتا ہے، جو دیوانہ رسول، اسے جو ڈر ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ بروز حشر ڈر ہوگا، وہ اس شعر میں حضرت علامہ حضور ضیاء شہبازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو عاشق رسول، جو دیوانہ رسول، جو محبت رسول میں گرفتار ہوگا سب سے زیادہ، اسے جو ڈر ہوگا، اس شعر میں سنیں کہ پھر گئی تیری نگاہیں تو کہاں جاؤں گا، پھر گئی تیری تیری نگاہ، نگاہیں تو کہاں جاؤں گا، حشر میں سب سے زیادہ مجھے ڈر تیرا ہے، حشر میں سب سے زیادہ مجھے ڈر تیرا ہے، ناز ہے جس پہ عبادت کو وہ سر تیرا ہے، حشر میں سب سے زیادہ مجھے ڈر تیرا ہے۔ اور مختہ علامہ ضیاء شہبازی فرماتے ہیں، رحمت کون و مکان زیر عنایت رکھنا، رحمت کون و مکان زیر عنایت رکھنا، رکھنا زیر عنایت، رحمت کون و مکان زیر عنایت رکھنا، یہ ضیاء جو بھی ہے جیسا ہے مگر تیرا ہے، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ، ضیاء جو بھی ہے جیسا ہے مگر
تیرا ہے، اور رخ سے پردہ وہ اٹھا دیں تو مزہ آ جائے، دل کا یہ تور جلا دیں تو مزہ تو مزہ آ آئے جائے۔ یہ شعر خاص ناظرین کے لیے، جو عاشق رسول، جو غلام رسول ہوگا اس کے لیے، جو حشر کے میدان میں جو دیوانہ مصطفیٰ، وہ اس کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے دیکھیں کہ عرصۂ حشر میں جب ڈھونڈیں فرشتے مجھ کو، عرصۂ حشر میں جب ڈھونڈیں فرشتے مجھ کو تجھ کو، آپ کملی میں چھپا لیں تو مزہ آ جائے، آپ کملی میں چھپا لیں تو مزہ آ جائے، یا نبی آپ ضیا کو بطفیلے کرنی اپنا دیوانہ بنا دیں تو مزہ آ جائے، اپنا دیوانہ بنا دیں تو مزہ آ جائے۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ نے اشتہار کے ذریعے موضوع کو جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عنوان، آج مجھے اس فقیر شہبازی کو عنوان ملا ہے۔ یہ فقیر شہبازی شان میں کیا عنوان کہے گا؟ یہ گنہگار سیاہکار نبی کونین کی شان میں کیا عنوان کہے گا؟ ارے جو کہو اس بارگاہ میں کم ہے، جتنی تعریف کروں اس بارگاہ میں کم ہے۔ ہم نے تو دیکھا کہ کیا لکھے گا کوئی سخنور، جامی سادی خسرو اکبر، سب کی ہستی خاک برابر، کہہ دی خدا نے نعت پیمبر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ نبی کے عشق میں کون سا عنوان کہا جائے، نبی کی شان میں کون سا عنوان کہا جائے؟ کوئی بھی کائنات انسانی کے اندر کوئی ایسی ذات ہی نہیں جو نبی کے عشق، نبی کے شان میں کوئی عنوان لکھ سکے، کوئی عنوان کہہ سکے۔ سارے سمندر کو اگر روشنائی بنا دی جائے اور سارے درخت کو اگر قلم بنا دیے جائیں تو بھی نبی کی شان میں ایک حرف نہیں لکھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی خطیب کیا بیان کرے گا، کوئی نقیب کیا بیان کرے گا، کوئی شاعر کیا بیان کرے گا، کوئی مفسر کیا بیان کرے گا، کوئی مجدد کیا بیان کرے گا؟ نبی کی شان ہم غلاموں سے کیا ادا ہوگا؟ ارے جس شان کے لیے وہ رب کائنات نے قرآن لکھ ڈالا، اپنے محبوب کی شان میں قرآن لکھ ڈالا، وہ ہم گنہگار نبی کی شان میں کیا کہیں گے؟ ارے نبی کی چاہنے کو تو دیکھو، آج دنیا کے اندر عشق میں لوگوں نے کیا کیا نہیں چاہا ہے۔ محبت کے لیے آج کائنات کے اندر آپ دیکھیں، نظارہ کریں، آپ ذرا توجہ دیں کہ آج کسی کو دولت و ثروت سے عشق ہے، کسی کو مکان سے عشق ہے، آج ہر کوئی اسے پسند کرتا ہے، اس سے عشق کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس حسن و جمال ہے اس لیے اس سے عشق کرتا ہے، کسی کے پاس دولت و جاہ و جلال ہے اس لیے اس سے عشق کرتا ہے، کسی کے پاس مال ہے اس لیے اس سے عشق کرتا ہے، جائیداد ہے اس لیے عشق کرتا ہے۔ انسان جو عشق کرتا ہے وہ کسی نہ کسی ضرورت کے تحت عشق کرتا ہے، لیکن خدا نے اپنے محبوب کو ایسا چاہا کہ قرآن میں فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، میرے چاہے وہ کو چاہو میں تمہیں چاہنے لگوں گا، میرے محبوب کو چاہو میں تمہیں چاہوں گا۔ اور ہم نے دیکھا ہے میاں خدا نے اپنے محبوب کو چاہا کیسا؟ ایسا چاہا اے محبوب تم انگلی اٹھا دو، تم انگلی اٹھا دو، اشارے سے سورج پلٹا دو، میں تمہیں چاہتا رہوں گا۔
اے محبوب تم اشارے سے چاند کو کاٹ ڈالوگے، میں تمہیں چاہتا رہوں گا۔ خدا نے اپنے محبوب کو ایسا چاہا ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھا کہا والضحیٰ، ان کی آنکھوں کو دیکھا کہا ما زاغ البصر وما طغیٰ، ان کی نزدیکی کو دیکھا کہا قاب قوسین او ادنیٰ، ان کے دستے کرم کو دیکھا کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، ان کی اڑان کو دیکھا والنجم اذا ہوا۔ خدا نے اپنے محبوب کو ایسا چاہا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب محبوب کو چاہ رہے ہیں، رب کائنات جب اپنے محبوب کو چاہ رہا ہے، اس شان سے چاہ رہا ہے کہ محبوب تم نظارہ بدل لو، اپنی نگاہوں کو بدل لو، میں کعبہ بھی دوسری جگہ منتقل کر دوں گا۔ ایسا خدا نے اپنے محبوب کو چاہا ہے، خدا نے اپنے محبوب کو ایسا چاہا، فَاتَّبِعُونِی، میرے محبوب کو چاہو میں تمہیں چاہنے لگوں گا۔ اس شان سے اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا، اور ہم نے جب چاہا، ہم نے دیکھا کہ چاہنے والوں نے چاہا ہے، اور دنیا کے چاہنے والے جب چاہتے ہیں تو اسے یہیں تک یہاں کوئی فائدہ ملے نہ ملے، لیکن ہم نے دیکھا ہے جو اس رسول کو چاہتا ہوا نظر آیا، جو اس نبی کے عشق میں گرفتار ہوتا نظر آیا، آج اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ جو نبی کے عشق میں گرفتار ہوتا نظر آیا، آج ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق کہا جاتا ہے۔ جو نبی کے عشق میں گرفتار ہوتا نظر آیا، آج ہم سخاوت کے علم بردار عثمان غنی کو جانتے ہیں۔ جو عشق کے نبی عشق میں گرفتار ہوتا نظر آیا، اسے ہم حیدر کرار کہتے نظر آتے ہیں۔ کیا تمہیں بھول گئے؟ تم کیا اس زمانے کو بھول گئے؟ نبی سے عشق کرو گے فائدہ تمہارا ہوگا، نبی کو چاہو گے فائدہ تمہارا ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے میاں کہ ایک کالا بلال ہے جسے دنیا کالا کالا کہا کرتی تھی، لیکن جب نبی کے عشق میں وہ گرفتار ہو گیا، اب وہ کالا اتنا اعلیٰ ہو گیا کہ زمین سے آسمان تک بول بالا ہو گیا، وہ کالا اتنا اعلیٰ ہو گیا، نبی کے عشق میں ایسا گرفتار، ایسا محبت کر رکھنے والا کہ لوگوں نے کہا اے بلال تو جس نبی کو چاہتا ہے، تو جس نبی سے عشق کرتا ہے، جو جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے، اس نبی کو عشق سے دل سے نکال دے، اپنے دلوں سے اس کا عشق نکال دے، اس کی محبت نکال دے، اس کی الفت نکال دے۔ حضرت بلال کی ذات پر قربان جاؤ، حضرت بلال نے کہا ارے تم مجھے کیا نکالے گا، ارے اگر بلال کی جان لینا چاہتا ہے تو لے لے، بلال جان تو دے سکتا ہے لیکن نبی کی شان نہیں دے سکتا ہے، نبی کی محبت نہیں دے سکتا ہے۔ حضرت بلال کو ریت پر لٹایا گیا، حضرت بلال کو اذیتیں دی گئیں، تکلیف دی گئی، انہیں پریشان کیا گیا، بھوکا رکھا گیا، پتھروں کی بارشیں کی گئی، لیکن واہ محبت بلال، عشق رسول میں جب ڈوب جاتا ہے بندہ، اسے کچھ نظر نہیں آتا ہے، صرف سحرہ والضحیٰ نظر آتا ہے، نگاہ مازاق کے وہ جلوے نظر آتے ہیں، جو رسول کے چہرے میں گم ہو جاتا ہے، جو نبی کے عشق میں گرفتار ہو جاتا، اسے حضرت بلال کہا جاتا ہے نا۔ تو ہم حضرت بلال کی محبت پر قربان جاؤ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ دنیا کائنات کے اندر یہی وہ ذات ہے جس نے اس ذات سے عشق کیا ہے، محبت کیا ہے، کامرانی اسی کے قدم چومتے ہوئے نظر آئی ہے نا۔ اور اس ذات سے عشق کرنا، اس ذات میں ساری کائنات کی نعمتیں سمٹی ہوئی ہیں، وہ کیا چیز نہیں ہے جو سرکار کائنات کی ذات میں نہ ہو۔ ہم نے جو پایا ہے، کائنات نے جو پایا اسی ذات سے پایا، جسے جو ملا ہے اسی ذات کے صدقے میں ملا ہے نا۔ ہم نے دیکھا صدیق اکبر، کیا غار کا وہ معاملہ یاد نہیں ہے کہ جب غار میں صدیق اکبر عشق رسول میں جب ڈوب جاتے ہیں، سانپ نے ڈس لیا ہے لیکن احساس ہونے کو نہیں ہے، لیکن لعاب دہن لگ گیا، عشق محبت میں عشق رسول میں گرفتار تھے نا، اب سانپ بھی ڈس رہا ہے۔ میں نے عالم تصور میں پوچھا اے صدیق اکبر، آپ کو سانپ نے ڈس لیا ہے، آپ کو کاٹ لیا ہے، کیا آپ کو جان کا ڈر نہیں ہے؟ جواب دیا ارے نادان شہنواز عالم جانتا نہیں ہے، ارے صدیق کی جان صدیق کے سینے میں نہیں ہے، ارے صدیق کی جان تو مدینے میں ہے، صدیق کی جان تو حضور رحمت للعالمین کی محبت میں ہے، صدیق کی جان، صدیق کے دل سے جس دن رسول کا عشق نکل گیا، سمجھو صدیق اس دن اس دنیا سے نکل گیا۔ ہم نے محبت رسول کو جب دیکھا، صحابہ کرام کی ذات سے دیکھا، کہ آپ نے دیکھا نہیں جب ہجرت کی شب
حضرت علی کو لٹا دیا گیا بستر پر، آپ سو گئے۔ پوچھے ہیں حضرت علی آپ کو جان کا ڈر نہیں ہے، آپ کو جان کا ڈر نہیں ہے؟ تو جواب یہی دیں گے، ارے علی کی جان علی کے دل میں نہیں ہے، علی کی جان تو صرف ایک جان ہے، لیکن نبی کی جان میں تو صدیق کی جان ہے، نبی کی جان میں تو عمر کی جان ہے، نبی کی جان میں تو عثمان کی جان ہے، بلکہ یوں کہو کہ ساری کائنات کی جان وہی مرکز عقیدت ہے، وہی شہنشاہ کونین ہے نا۔ تو جس سے جو اور جو اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا، جو ان کا دیوانہ ہو گیا، اور آپ دیکھیں کہ جو دیوانہ ہو جاتا ہے نا میاں، اور وہ بھی نبی کونین کا، وہ شہنشاہ کونین کا، جب دیوانہ ہوتا ہے تو اس دیوانے دنیا کے دیوانے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مجنو جو لیلا کے عشق میں گرفتار ہو گیا، دنیا آج بھی اسے جان رہے ہیں۔ وہ کون سا علاقہ، وہ کون سی بستی، وہ کون سا قریہ، وہ کون سا محلہ، وہ کون سا اسٹیٹ، وہ کون سا دیش جو مجنو کو نہ جانتا ہو۔ اب ذرا دیکھیں، مجنو ایک دیوانہ جو لیلا کے عشق میں گرفتار تھا، اپنی جان دینے کو تیار تھا، اپنے مال کو قربان کرنے کو تیار تھا، حتیٰ کہ اپنی جان پر بھی بوال لے بیٹھا، اور یہ عالم ہوا کہ لیلا نے ایک بار کہا کہ جاؤ مجنو سے کہنا کہ لیلا نے جسم کا ایک حصے کا گوشت مانگا۔ اب آ گئے، آنے کے بعد جب مجنو کو کہا تو مجنو نے کہا کہ آخر کون سے حصے کا گوشت مانگا ہے، کون سے حصے کا گوشت مانگا ہے؟ تو اب جو خادمہ تھی لیلا کی، اس نے کہا یہ تو نہیں پتا، کہا رکو، اس نے اپنے جسم کا ہر ایک حصے کا گوشت نکال کر دے دیا۔ اب وہ گئی، تو اب مجھے کہہ لینے دو کہ جب لیلا کے عشق میں گرفتار ہو جائے تو دنیا ایسا جانتی ہے، جب لیلا کے عشق میں گرفتار ہو جائے تو دنیا کہ کون سے علاقے میں وہ اسے نہیں پہچانا جاتا ہے، تو جب لیلا کے عشق میں گرفتار ہو جائے تو یہ عالم ہے، تو جو زلف واللیل میں گرفتار ہو جائے، جو شہنشاہ کونین کے عشق میں گرفتار ہو جائے، اس دیوانے کا عالم تو یہ ہے کہ جب صدیق اکبر اگر کھڑے ہو جائے تو ہم نے دیکھا خالد بن ولید کو بھیج دیا گیا، خالد بن ولید جب کھڑے ہو گئے تو 300 افراد اور 13 گھوڑے لے کر روم کے فوجوں پر فتح حاصل کر لی۔ یہ عشق رسول میں جب گرفتار ہو جاتا ہے دیوانہ، تو اس دیوانے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ کہ آپ کو پتا نہیں ہے، ایک دیوانہ، ایسا دیوانہ جو ریت کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اور گھروندہ بنا رہا ہے، کسی نے پوچھ لیا کہ اے دیوانے تم کیا کر رہے ہو، اے مستانے تم کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں، جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ اب اس کی اہلیہ نے کہا کہ مجھے بھی جنت کا ایک محل دے دو۔ کہا تمہیں 2 آنا لگے گا، مثال کے طور پر 2 آنا تمہیں لگے گا، آپ نے دے دیا۔ اس عورت کے شوہر نے کہا، بادشاہ نے کہا، وہ یقیناً بادشاہ ہے، اور وہ اس نے کہا اپنی بیوی سے کہ تم نے جو ہے آج جو محل خریدا ہے وہ تم نے مہنگے کا سودا کیا ہے، آج تم نے مہنگے کا سودا کیا ہے۔ اب وہ جب گھر گئی، گھر جانے کے بعد جب رات ہو جاتی ہے، سو جاتا ہے، تو خواب میں دیکھتا ہے وہ بادشاہ کہ وہی دیوانہ ایک جنت ہے، جنت میں ایک محل ہے، محل کے دروازے پر اس کی بیوی کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب جیسے ہی اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اب داخل ہونے سے روک دیا گیا، کہا نہیں یہ تمہارا نہیں ہے۔ آنکھیں کھلی، دوڑتے ہوئے اس دیوانے کے پاس پہنچا، کہا اے دیوانے مجھے بھی وہ محل چاہیے۔ کہا محل چاہیے؟ ہاں محل ملے گا۔ کہا کیا قیمت ہے؟ کہا قیمت اس کی یہ ہے کہ آج 6 دینار لگیں گے۔ کہا 6 دینار؟ کل تو 2 دینار لگا تھا، آج 6 دینار مثال کے طور پر۔ تو کہا آپ نے کہ اس نے جو لیا تھا محل، اس نے بغیر دیکھے لیا تھا، آج تو جو لینے آیا ہے، آج تو دیکھ کر لینے آیا ہے۔ تو پتا کیا چلا کہ جب مصطفیٰ کا دیوانہ رسول ہو جائے، عشق رسول میں گرفتار ہو جائے، تو کنارے بیٹھ جائے، بنائے زمین پر گھر، بنائے وہ سمندر کے کنارے گھر، تمثیل اس کی مثال وہ جنت میں محل بنا رہا ہے۔ تو جس دیوانے کو ہم دیوانہ کہتے ہیں، وہ دیوانہ کوئی اور نہیں، وہ بہلول دانا ہے، وہ بہلول دانا ہے۔
تو جو نبی کے عشق میں گرفتار ہو جائے اس بہلول دانا کا یہ عالم ہے۔ تو جو لوگ آج کہتے ہیں رسول کی جنت پر حکومت نہیں، جو لوگ کہتے ہیں حضور کی کوثر پر حکومت نہیں، ارے نادان، ارے مصطفیٰ کے دیوانے میں اتنا پاور ہے تو پوچھ سرکار کائنات کی ذات کا عالم کیا ہوگا، شمع رسول کا کیا عالم ہوگا، اس شہنشاہ کونین کا عالم کیا ہوگا۔ ارے تم نے دیکھا نہیں اس کے رسول میں جو گرفتار ہو گیا تھا زمین پر، لیکن اسے جنت کا پروانہ دے دیا گیا، جنت کا ٹکٹ دے دیا گیا۔ تو عشق رسول پیغام دیتی ہے ہدایت کا، عشق رسول سیرت مصطفیٰ عمل کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی ذات کیا ہے۔ آپ اشرف المخلوقات بنے ہیں تو شہنشاہ کونین کے صدقے میں بنے ہیں، نبی کونین کے صدقے میں بنے ہیں۔ دنیا کے اندر نہ جانے کتنے مخلوقات ہیں میاں اور ہیں، لیکن اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے، اشرف المخلوقات انسان وہ انسان ہے کہ جس کے پاس شہنشاہ کونین کا دامن ہے، جس کے پاس عشق رسول ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہمیشہ رہے کہ ہم اور آپ کو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں بنا تو سرکار کائنات کے در کا خادم بنا کر رکھ، اے اللہ ہمیں حضور کے در کا خاکسار بنا کر رکھ، اس لیے کہ ہم نے دیکھا جو اس در کا خاکسار نظر آیا ہے وہ دین و دنیا میں تاجدار نظر آیا نا۔ ہم اور آپ اگر سیرت رسول پر عمل کریں گے، میں یقیناً کہتا ہوں کہ آج ہمیں ہر میدان میں آگے ہونا ہوگا، لیکن سنو میاں کامیابی تب ہے جب تمہارے دل میں عشق رسول ہو، ہے نا۔ عشق رسول جب ہوگا تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اور ہم نے تو ایسا چاہا، ہم نے تو ایسا چاہا، ہم نے ایسا مانا، ہم نے انہیں ایسا جانا کہ ہم نے شہیدوں سے زیادہ رحمت للعالمین کو چاہا ہے، ہم نے نمازیوں سے زیادہ رحمت للعالمین کو چاہا ہے، ہم نے غازیوں سے زیادہ رحمت للعالمین کو چاہا ہے، ہم نے اولیاء سے زیادہ رحمت للعالمین کو چاہا ہے، ہم نے اتقیاء سے زیادہ رحمت للعالمین کو چاہا ہے، ہم نے چاہا ہے اس نبی کو ایسا چاہا ہے، ہم نے انہیں مانا ہے، ہم نے اسے ایسا جانا ہے کہ جیسا قرآن نے کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں نعمتیں بانٹ دا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ عالم تصور میں آپ پوچھیں اے امام احمد رضا فاضل بریلوی آپ نے حضور کو کیسا جانا ہے، آپ نے حضور کو کیسا مانا ہے، تو جواب یہی دیں گے اے شہنواز عالم ذرا دیکھو، ہم نے تو انہیں جیسا جانا ہے ویسا ہی تو مانا ہے، ہم نے جیسا دنیا کے اندر نہ جانے کیسے کیسے لوگ آ گئے تھے میاں، اور لوگ آنے کے باوجود نبی کا صدقہ ساری کائنات کو ملا، لیکن جو لوگ بہت جاتے ہیں، جو لوگ پھسل جاتے ہیں، ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نبی ہماری طرح ہے، انہوں نے ایسا جانا کہ اپنی آنکھوں کو کہا حضور کی آنکھیں بھی ہماری طرح ہے، کہا محمد رسول اللہ کی زبان بھی ہماری طرح ہے، جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ویسے ان کے بھی ہاتھ ہیں۔ انہوں نے ایسا جانا کہ اپنے قدم کو جیسا جانا ویسے ہی رسول کے قدم کو جانا، جیسے اس نے اپنے آپ کو کھانے کو جانا ویسے ہی رسول کے کھانے کو جانا۔ لیکن اے شہنواز عالم ہم نے حضور کو ایسا جانا جیسا قرآن نے کہا، قرآن نے ان کے چہرے کو کہا والضحیٰ، ہم نے ان کے چہرے کو والضحیٰ جانا بھی مانا بھی، ہم نے ان کی نگاہوں کو حضور قرآن نے کہا مازاغ، ہم نے انہیں جانا بھی مانا بھی، حضور اللہ نے کہا یہ رحمت انہیں جانا بھی انہیں مانا بھی، اور ایسا مانا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پتہ کیا چلا کہ جو عشق رسول میں گرفتار ہوتا ہے حقیقت میں سچا مسلمان وہی ہوتا ہے۔ مسلمان صرف سجدے کرنے کا نام نہیں ہے، مسلمان صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ تو وہ بھی رکھتے ہیں۔ آج روزہ وہ مسلمان کون سا مسلمان ہے جو روزہ نہ رکھتا ہو، جو زکاتیں نہ دیتا ہو، مسجدیں نہ بنواتا ہو، تحریکیں نہ چلاتا ہو، مدرسے نہ بنواتا ہو، لیکن سنو الحمدللہ اہل سنت والجماعت نے حضور کو جیسا چاہا ہے، جیسا مانا ہے، جیسا قرآن نے مانا ہم نے ویسے ہی حضور کو مانا، اور ہم نے دیکھا کہ جو حضور کے قدم سے جو ان کے عشق میں گرفتار ہم نے انہیں بھی مانا، ہم نے صدیق کو بھی مانا، ہم نے عمر کو بھی مانا، ہم نے عثمان کو مانا۔ جب
امام احمد رضا فاضل بریلوی ایسا مانتے ہیں تو کہتے ہیں لم یات نذیر و کفی نظرن مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تر سرسو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ ایسا عشق رسول ہے تو ہم نے رسول کو چاہا اور ایسا چاہا، اور میں تو کیا رب کائنات اپنے محبوب کو چاہ رہا ہے، اس شان سے چاہ رہا ہے کہ ذکر تم میرے محبوب کا کرو میں تمہیں چاہوں گا، تم میرے محبوب کا ذکر اپنے مکان میں کرو میں تمہیں لامکان میں چاہوں گا، تم اب میرے محبوب کا ذکر اپنے گھر میں کرو میں تمہیں حشر میں چاہوں گا، تم میرے محبوب کا ذکر کرتے رہو میں تمہیں چاہتا رہوں گا۔ برکتیں حضور کے صدقے میں ملی ہیں، یہ رحمتیں حضور کے صدقے میں ملی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم عشق رسول میں گرفتار رہیں۔ عشق رسول میں جب آپ گرفتار ہو جائیں گے تو یقیناً میرا یہ ایمان کہتا ہے، میرا یہ عقیدہ کہتا ہے کہ آپ حق کے راستے پر ہوں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم آپ کا راستہ ہوگا، آپ کے ہاتھ میں اعزاز نصر اللہ کا پرچم ہوگا۔ جب آپ رسول کے عاشق بن جائیں گے تو آپ رسول کے عاشق میں جب بن جائیں گے انشاءاللہ آپ کامیابی کی منزل پر رہیں گے، اس لیے کہ ہم نے عشق رسول سے سب پایا ہے۔ یہ ساری چیزیں حضور کے عشق میں گرفتار ہونے کی وجہ سے ہے، یہ عزتیں، یہ معرفت، یہ علم، یہ کرم سب ان کا صدقہ ہے۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں خاص طور سے کہ آج ناظرین کرام ہمارے بچوں کو کہ عشق رسول کی تعلیم بہت ضروری ہے، رسول کی زندگی کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم علم اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، لیکن سنو عاشق رسول ضرور بنانا، اس لیے کہ جب تمہارا بچہ عاشق رسول ہوگا تو جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے، جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ خدمت اسلام کرنے والا ہوتا ہے، جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ تبلیغ دین کرنے والا ہوتا ہے، جو عاشق رسول ہوگا یقیناً وہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والا ہوگا، جو عاشق رسول ہوگا اپنے بڑوں کی عزت کرنے والا ہوگا، جو عاشق رسول ہوگا وہ علماء اسلام کی خدمت کرنے والا ہوگا، جو عاشق رسول ہوگا وہ اہل بیت اطہار کا خادم نظر آئے گا، جو عشق رسول میں گرفتار ہو وہ صحابہ کا وفادار نظر آئے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو ہر علم سے آراستہ کرو، ہر میدان میں ہمیں ہونا ہے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں اگر آپ نے رسول کا دامن چھوڑ دیا تو میدان میں تم ہوگے لیکن میدان تمہارا نہ ہوگا، تم کسی بھی میدان میں ہوگے لیکن میدان تمہارا نہ ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں نبی نے کہا علم کے بارے میں کیا فرمایا نبی نے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ۔ علی نے جب نبی کو چاہا تو علی کو دروازہ بنا دیا گیا، اب علی کے پاس آنا ہوگا، جو علی کے پاس آ جائے گا وہ نبی کے پاس آ جائے گا۔ اور میرے دوستوں بزرگوں ہم نے دیکھا ہے کہ جو دروازے سے آیا ہمیشہ، آپ دیکھیں کہ جو شہر علم ہے نا، یہ نبی کا جو شہر ہے نا، اس علم کے شہر میں وہ کون سا علم ہے جو آپ کو نہ ملے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں جا کر علم ملے گا، کیا ملے گا؟ لیکن سنو میاں، یہ شہر علم ہے نا، یہ شہر علم میں اس شہر میں علم معرفت بھی ملے گا، علم صداقت بھی ملے گا، علم سیادت بھی ملے گا، علم شریعت بھی ملے گا، علم طریقت بھی ملے گا، علم معرفت بھی ملے گا۔ ارے یہاں تو یہاں بلکہ یہ سنو کہ آدم کو علم ملا اسی شہر کے صدقے سے ملا، حضرت نوح کو علم ملا اسی نبی کے صدقے میں ملا۔ اور اس شہر میں اگر تمہیں فلاسفر کا علم چاہیے تو تمہیں یہاں ملے گا، اگر تم ڈاکٹریٹ کا علم چاہتے ہو تو تمہیں یہاں آنا ہوگا، اگر تم ٹیچر کا علم چاہتے ہو تو تمہیں یہاں آنا ہوگا، اگر تمہیں قوم کا رہبر بننا ہوگا تو یہاں تمہیں آنا ہوگا، تمہیں خطیب بننا ہے اسی شہر علم میں آنا ہوگا، تمہیں نقیب بننا ہے اسی شہر علم میں آنا ہوگا، تمہیں شاعر بننا ہے اسی شہر علم میں آنا ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے، لیکن میاں خیال رہے کہ آنا تو دروازے سے آنا، ادھر ادھر سے کود کاٹ کر مت آنا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ شہر علم آج کل کودنے کا زمانہ بہت ہے۔ دروازہ کسی نے کھول دیا، کھول دینے کے بعد کوئی کہتا ہوا نظر آیا کودنے کے معاملے سے، کودنے سے کہ کسی نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، معاذ اللہ من ذالک، ہے نا، معاذ اللہ من ذالک، کسی نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں نام لینا نہیں چاہوں گا، کود کر مت آنا، دروازے سے آنا، اور دروازے پہ کون ہے؟ علی ہے۔
تو آپ کو عشق رسول کے قریب جب آپ ہوں گے تو آپ کو دروازے پر علی ملے گا، علم شہر کے قریب جب آپ ہوں گے تو آپ کو دروازے پر علی ملے گا، اس لیے کہ مثل نبی کی بات تو رہنے تو منکرو، کوئی علی دکھا دو علی مرتضیٰ کے بعد، ہے نا؟ جو علی کے پاس آنا ہوگا تو کود کاٹ کر کے آؤ گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو کود کر آیا تھا نبی نے اپنی مسجدوں سے نکال دیا، ہے نا؟ جو کود کاٹ کر آیا اسے نبی نے اپنی مسجدوں سے نکالا۔ سوچنے والے آج سوچتے ہیں ارے اندر جب آ گئے تو کون نکالے گا، لیکن جان لو جو یہ شہر ہے نا اس کے سردار نبی کونین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ مسجدوں سے نکالا گیا اور نام لے لے کر نکالا گیا ہے نا، نام لے لے کر نکالا گیا ہے میاں۔ اس لیے دروازے سے آنا، دروازے سے آنے کا مطلب کہ علماء حق کی خدمت کرنا اور اہل بیت اطہار کے در کی غلامی کرنا، صحابہ کرام کے در کی غلامی کرتے ہوئے آؤ گے۔ جب علی سے محبت کرو گے، عثمان سے محبت کرو گے، عمر سے محبت کرو گے، حضرت صدیق سے محبت کرو گے، جب تم اس دروازے کے قریب آ جاؤ گے میاں، ہم نے دیکھا ہے کہ جو دروازے سے گیا تو تھا ابو حنیفہ بن کر نکلا، آپ امام اعظم بن کر، ہے نا؟ گیا تو ابو حنیفہ بن کر نکلے امام اعظم بن کر، گئے تو عبد القادر بن کر نکلے تو غوث اعظم بن کر، گئے غریب نواز، گئے معین الدین بن کر نکلے غریب نواز بن کر، گئے بو علی شاہ نکلے قلندر کے سردار بن کر، گئے مخدوم اشرف نکلے تارک السلطنت بن کر، گئے دروازے سے جو گئے تو مخدوم اشرف نکلے تو تارک السلطنت بن کر، گئے امام احمد رضا نکلے اعلیٰ حضرت بن کر، نکلے اعلیٰ حضرت بن کر، گئے شہباز محمد نکلے سلطان العارفین بن کر، ہے نا؟ گئے شہنشاہ دیوا نکلے وارث پاک بن کر۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں تعلیم بہت ضروری ہے، ہر چیز کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے، اور تعلیم کے لیے عشق رسول ہونا ضروری ہے نا؟ کہ ہم نماز پڑھیں تو عشق رسول میں پڑھیں، ہمیں زکوٰۃ دیں تو طریقہ رسول پر عمل کرتے ہوئے ہمیں تعلیمات رسول کے قریب ہونا ہوگا، صحابہ کرام کی ذات سے قریب ہونا ہوگا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ اور بروز حشر تمہیں پہچانا جائے، تم نبی کی در کی غلامی تھام لو، نبی کے در کی غلامی کرو گے تمہیں اللہ چاہے گا، اور ایسا نہیں کہ صرف زمین میں رہو گے تو چاہا جائے گا، اگر تم نبی سے عشق رکھو گے تو بروز حشر تمہیں یہی عشق شفاعت کی منزل تک لے جائے گا، تمہیں جنت کا راستہ یہی عشق دکھائے گا۔ ہم نے تو دیکھا ہے میاں، چاہنے والوں نے دنیا کو چاہا، پسند کرنے والوں نے دنیا نے کیا کیا نہیں پسند کیا، لیکن الحمدللہ جو نبی کا ہو گیا، جو نبی کے عشق میں گرفتار ہو گیا، وقت کا وہ لمبردار بنتا نظر آیا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو صحابہ کرام صحابیت ملی تو عشق رسول کی بنیاد پر ملی ہے، صحابہ کرام کو جو مقام اور منصب ملا ہے وہ عشق رسول کی بنیاد پر ملا ہے، لیکن جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہیں اعتراض کرنے دیا جائے، لیکن ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں صحابہ کرام کی تعلیمات پر عمل کریں، اہل بیت اطہار کی زندگی پر عمل کریں، اور آپ کے چینل سے یہ میں بتانا چاہوں گا کہ فروعی اختلاف میں نہ آئیں، جو حق کا راستہ اس حق پر چلیں اور خدمت اسلام کرتے رہیں، اور اپنے بچوں کو ہر میدان میں لائیں، لیکن قرآن پاک کی تعلیم دیں، تعلیمات رسول کے قریب کریں، عشق رسول ان کے دلوں میں رچا دے بسا دیں۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ ایسا کریں گے نا، آج لوگ شکایت کرتے ہیں میاں کہ میرے بچے کے لیے دعا کر دیں حضرت، میرے بچوں کے لیے دعا کر دے، لیکن میرے دوستو ایسا کیوں ہوا کہ ذمہ دار ہم اور آپ ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو بڑے بڑے اسکولوں میں کالجوں میں تو رکھا، لیکن ہم نے اب تک مدرسوں کو یہی سمجھا ہے کہ وہاں یتیم پڑھنے والا ہے۔ آج ہم حالات حاضرہ پر آپ دیکھیں کہ آج ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں وہی بچہ پڑھتا ہے جو یتیم ہو، جس کا باپ غریب ہو وہ بچہ پڑھے گا، لیکن الحمدللہ سن لیے میاں، اس مدرسے میں بچے بوجھ نہیں بنتے ہیں، اس مدرسے میں بوجھ اٹھانے والا بنایا جاتا ہے۔ آپ کے نماز کا بوجھ یہ اٹھائے گا، آپ کے عقیدے کے بوجھ کو یہ اٹھائے گا۔ تو میرے دوستوں بزرگ، خاص طور پر چاہیے کہ علماء حق کی خدمت کریں، اور آج جو نماز مسجد کے امام کی جو تنخواہیں ہیں اس کو بڑھا دیا جائے، اس لیے کہ یہ آپ کے عقیدے کے خدمت گزار ہیں، یہ آپ
دیکھیں کہ آج ایک مزدور جو دن میں 9 بجے جا کر جاتا ہے اور 5 بجے چھٹی مارتا ہے، وہ 450 روپے لیتا ہے اگر نیچے کلاس کا ہو۔ اگر آپ دیکھیں اگر 400 ہے تو آپ دیکھیں کہ ان کی تنخواہ کیا ہے۔ لیکن آج ہمارے احباب، دوست و احباب، تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ آپ دیکھیں جو بچے پڑھ کر آئے ہیں 12 سال 10 سال، آج انہیں تنخواہ 5,000 6,000 7,000 میں رکھا جاتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، انہوں نے اپنے وقت کو بھی گزارا ہے اور خدمت اسلام کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے، تمام ناظرین سے احباب سے یہ گزارش ہے کہ آج ہمیں خیال رکھنا ہے اپنے امام کی، ہمیں خیال رکھنا ہے اپنے علماء کی، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر فروز حق سے کامیاب کریں گے۔ علماء کرام کی خدمت کریں، اہل بیت اطہار کے در کو مضبوطی سے تھامے رہیں، ان کے مشن پر عمل کریں، اس لیے کہ اگر آپ نے مشن پر عمل کیا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر موقع ملا تو یہ فقیر آپ کے سامنے آئے گا، اور جو مجھ سے بولنے میں اگر غلطیاں ہو گئی ہوں تو معاف فرمائیے گا، ہے نا، انشاءاللہ تعالی۔ انہی جملوں کے ساتھ کہ آج بھی ساقی وہی دے کے دلاسا اٹھا، کل پلائیں گے اسے آج جو پیاسا اٹھا، ایسا بے لوث زمانے سے کوئی اٹھتا ہے جیسا بے لوث محمد کا نواسا اٹھا۔ انشاءاللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔